حفظہ اللہ حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد انوار احمد قادری صاحب قبلہ شیخ التفسیر جامع نظامیہ حفظہ اللہ تعالی و دیگر اساتذہ کرام، مشائخ نظام، اساتذہ صاحبان و عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو محفل ہے ہمارے لیے بڑی ہی متبرک و مبارک محفل ہے۔ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے الحمدللہ 35 سال سے ہر سال اس طرح سے مدرسے میں محفل منعقد کی جاتی ہے، جس میں حفاظ کرام کی ہمت افزائی کے لیے ان کی گلپوشی کی جاتی ہے، ان کی شال پوشی کی جاتی ہے۔ وہ طلباء جو سال ہر سال سے محنت کرتے آتے ہیں، یہ ان کی تنہا محنت نہیں ہوتی، ان کے والدین کی محنت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے اساتذہ کی محنت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سردی کا موسم بھی آتا ہے، بارش کا موسم بھی آتا ہے، گرمی کا موسم بھی آتا ہے، لانے لے جانے کا مسئلہ بھی رہتا ہے، بڑی مشقتیں والدین اٹھاتے ہیں، بڑی محنتیں اساتذہ کرتے ہیں۔ طلباء کوئی 4 سال محنت کرتا ہے، کوئی 5 سال محنت کرتا ہے، کوئی 3 سال محنت کرتا ہے، بڑی مشقتوں سے وہ حفظ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے دن ان کا دن میرے حساب سے عید کا دن ہوتا ہے، بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے ان سب کے لیے جو ان کے لیے محنتیں اور مشقتیں کرتے ہیں۔ اساتذہ دن رات محنت، تمام اسٹاف دن رات محنت، بانی وہ ناظم مدرسہ اعلیٰ مولانا سید شاہ اسحاق محی الدین قادری صاحب دن رات محنت کرتے ہیں کہ مدرسے ہادہ سے زیادہ طلباء فارغ و تحصیل ہوں، حفظ قرآن مجید کریں، عالم دین بنیں، دنیا کے کونے کونے میں جائیں، وہاں جہاں پر علم دین کی شمع روشن نہیں ہے وہاں جا کر علم دین کی شمع روشن کریں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ مدرسہ ہادہ کا یہ پیغام، یہ مقصد اس تحت بھی ہے کہ نہ صرف بچے حفظ قرآن مجید مکمل کر لیں، کسی مسجد کے امام بن جائے، کسی مسجد کے خطیب بن جائیں یا تراویح سنائیں، بلکہ ان طلباء کو جو حفظ قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں، جو دن رات قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے طلباء کو انگریزی تعلیم کا اہتمام بھی اس چھت کے نیچے کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ مدرسہ ہادہ سے ہر سال 25 سے 30 طلباء ایس ایس سی کے امتحان میں اپیئر ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ 3 سال سے انٹرمیڈیٹ کا کلاسز کا کوچنگ کا اہتمام کیا گیا ہے اور 20 سے 25 طلباء اب تک انٹرمیڈیٹ سی میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کئی طلباء لا کو اختیار کر رہے ہیں، کئی ڈگری میں ہیں، اور کئی طلباء ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری محنتیں اور مشقتیں انوار ملت حضرت مولانا سید شاہ اسحاق محی الدین قادری صاحب کا ایک خواب ہے، ایک تمنا ہے کہ بچے علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا میں بھی ماہر بنیں، کیونکہ آج کا دور زمانہ سب کے سامنے آیا ہے۔ عصر حاضر میں کیسی مشکلات خاص کر مسلمانوں کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے کیسی مشکلات پیش آ رہی ہے، اس کے مد نظر الحمدللہ نہ صرف آپ کو علم دین سے آراستہ کیا جا رہا ہے، حدیث سے آراستہ کیا جا رہا ہے، فقہ سے آراستہ کیا جا رہا ہے، تفسیر سے آراستہ کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو دنیاوی علوم میں بھی ماہر بنانے کی پوری کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری محنتیں آپ کے لیے ہیں۔ طلباء آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین چھت و منزل آپ کے لیے دی گئی ہے کہ آپ یہاں پر رہ کر الحمدللہ دین بھی حاصل کریں اور دنیا بھی حاصل کریں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اور عزیز طلباء کہ دیکھیں کہ آپ آج قرآن کریم مکمل کیے ہیں اور کئی طلباء کے ابھی کچھ پارے ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب بھی کوئی شاگردین قرآن پڑھنے کے لیے آتے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تو آپ کے منہ سے مشک و عنبر سے زیادہ بہترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایسی خوشبو آتی تھی کہ طلباء مست ہو جایا کرتے تھے۔ جو بھی آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے یا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آتے، سب حیران رہتے کہ آپ کے منہ سے اتنی مشک و عنبر سے زیادہ بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ایک طالب علم نے، ایک شاگرد نے پوچھ لیا، حضرت جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں بڑی مشک و
अंबर की खुशबू आती है, ऐसी खुशबू जो किसी अतर में नहीं आती, कहीं पर हमने नहीं सूंघी, ऐसी खुशबू आपके मुंह से आती है, आखिर इसकी वजह क्या है? हज़रत इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मैं मस्जिद नबवी में 70 साल से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी में बैठकर 70 साल से कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। मैंने एक बार ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाई। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अरे आसिम, जो तुम कुरान करीम पढ़ते हो ये मुझे बड़ा पसंद आता है, तुम्हारी ये अदा मेरे लिए बड़ी महबूब है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत से मेरे चेहरे मुबारक को चूमा। जब मैं सुबह उठा उस दिन से, उस वक्त से मेरे मुंह से ये मुश्क अंबर से ज्यादा बेहतरीन सुन। यह कुरान करीम का एजाज है कि जो बंदा कुरान पढ़ता है, खुद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते हैं। कई अहादीस मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नूरानी फरिश्तों को भेजता है कि देखो वो बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, कितने कुछ इल्हान अंदाज के साथ कर रहा है, कि जाओ उसकी कुरान की तिलावत को तुम सुनो। हाज़िरान मुहतरम, हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा कुरान पढ़ता है, कुरान का हर्फ उसकी ज़बान से निकलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस हर्फ के बदले में ऐसा नूर उसके मुंह से निकालता है कि फरिश्ते ज़मीन से लेकर आसमान तक कतार लगाए हुए होते हैं, झुरमट के साथ होते हैं कि उस नूर को अपने अंदर संभाले। ये एजाज कुरान पढ़ने वाले उन तलबा के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतने बड़े काम के लिए चुना, ऐसे अजीम मकसद के लिए चुना कि आपके सीनों को, आपके कुलूब को अल्लाह ने कुरान का मुहाफिज बना दिया है। हाज़िरान मुहतरम, दुनिया के कोई डिग्री हो, कोई मर्तबा हो, कोई मकाम हो, वो सारे के सारे इस मर्तबे के आगे कमतर है कि अल्लाह ने आपको हाफिज कुरान बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कुरान की खिदमत के लिए चुना है। अल्लाह ने आपके सीनों को कुरान के लिए चुना है। मिसबाहुल क़ुरा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह तआला रहिमहुल्लाह तआला के हर साल जब भी सालाना जलसा हुआ करता था, आप आते थे, वफ़ाद इकराम का ख़त्म आप पढ़ाया करते थे। एक मरतबा आपने तकरीर में कहा था कि आपका इरशाद इसलिए आप हजरात के सामने रख रहा हूँ कि ये हमारे लिए एजाज की बात है, खुशखबरी की बात है, और एक आला व अरफा मकाम जो अल्लाह ने आपको अता किया है, आप अपने मकाम को समझे कि आपने फरमाया कि जो हुफ़ाज़ इकराम है, ये हुफ़ाज़ इकराम बनना ये उनका अपना तय करदा मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको चुना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से, शफकत से जिस कल्ब पर, जिस सीने पर हाथ फेरा, वही हाफिज कुरान बनता है। ये बड़ा एजाज है कि देखिए आप अपना मुकाम और मर्तबा समझे कि अल्लाह ने आपको कैसी खिदमत के लिए चुना है। एक हिकायत मेरे जहन में आ रही है कि देखिए जब कुरान की तिलावत करते हैं, बिलखुसूस माँ बाप जो मदरसे को तलबा को भेजते हैं, बड़ी मेहनतों से, मशक्क़तों से, मिन्नतों से उनको समझाते हैं कि जाओ मदरसे को पढ़ो। बिलखुसूस वालिदा बड़ी शफकत वाली होती है, मोहब्बत वाली होती हैं। तो हिकायत सुने कि एक हाला नामी खातून थी, बड़ी नेक थी, लड़के को हाफिज कुरान बनाया, लड़का हाफिज कुरान बन गया। उस खातून का इंतकाल हुआ। लड़का नेक था, बाअखलाक था, किरदार वाला और नेक हाफिज कुरान था। हर रोज अपनी वालिदा की कब्र अनवर पर जाता और कुरान की तिलावत करता था। एक मर्तबे वालिदा ख्वाब में आई और अर्ज करने लगी, बेटा कि तुम जो कुरान करीम रोजाना मेरे कब्र पर आकर तिलावत करते हो, इससे मैं ही नहीं बल्कि सारे कुबूर मुस्तफीद होते हैं। सारे के सारे मुंतजिर रहते हैं कि कब आपका बेटा आएगा, कुरान की तिलावत करेगा और हमारे लिए मग़फ़िरत का साजो सामान मुहैया करेगा। लेकिन बेटा एक मारूज़ा तुमसे है कि आज जब तुम कुरान पढ़ने के लिए मेरी कब्र के पास आना तो कुछ देर खामोश बैठ जाना, फिर उसके बाद तिलावत शुरू करना। बेटे ने सबक पूछा कि वालिदा क्या बात है कि किस वजह से मैं थोड़ी देर खामोश बैठूं? तो वालिदा ने कहा कि बेटा जैसे ही तुम कुरान की तिलावत शुरू करते हो, जैसे ही तुम कुरान पढ़ना शुरू करते हो, तो जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह ऐसा नूर अता फरमाता है, ऐसा नूर अता फरमाता है कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती, तो मैं चाहती हूँ कि जी भर के तुम्हारा चेहरा देख लूं, उसके बाद कुरान पढ़ना, अल्लाह का वो नूर उतरेगा।
یہ قرآن کی تلاوت کی برکتیں ہیں۔ طلباء آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے والے بن جائے۔ صرف حفظ قرآن مکمل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو قوم ملت کا کام کرنا ہے۔ دین اسلام کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ علم دین اور علم دنیا دونوں ساتھ لے کر ایک قابل احترام شخص بننا ہے، اور اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے کا نام روشن کرنا ہے۔ مدرسہ جو صبح شام آپ کے لیے اچھے برے تمام چیزوں، تمام کاموں کا اہتمام کرتا ہے اور آپ کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپ کے کپڑوں کا انتظام ہے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ جب سردی کے دن آتے ہیں آپ کے لیے سوٹر اور بلینکٹ پیش کرتا ہے، جب گرمی کے دن آتے ہیں آپ کے لیے ٹھنڈی ہوا کا اہتمام کرتا ہے۔ ہر طرح سے مدرسے کا اسٹاف، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے محبان آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ان کی محنتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ ایک اچھے حافظ قرآن بن کے دکھائیں، ایک اچھے عالم دین بن کر دکھائیں، اور دین اور دنیا میں اپنے نام کو روشن کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو تادم حیات مدرسے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔